ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعرے بلند ہوئے اللہ قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے. اللہ قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں ذبح کیے گئے. اور اب 10 گھڑ سوار تیار ہوئے، آؤ حسین کی میت کو پامال کریں. لاشوں کو ترتیب سے لگایا گیا، لاشوں کو ترتیب سے لگایا گیا. ایسے میں زہیر قین کا قبیلہ آگے بڑھا. ارے والد زندہ ہے، شہید ہو گیا تو کیا ہوا، ہم زہیر قین کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے. حبیب کے والد آگے بڑھے. ارے والد زندہ ہے، ہم حبیب کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے. ایسے میں ہور کے والد آگے بڑھے. ارے والد زندہ ہیں، ہم ہور کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے. ایک ایک کا وارث آتا تھا اور آنے کے بعد لاشوں کو لے جاتا تھا، مگر حسین اکیلا رہ گیا. جس کا وارث آگے بڑھے تو کیسے بڑھے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. کیسے وارث آگے بڑھے. بس ایک مرتبہ لاش کو پامال کیا جانے لگا، لیکن ایک صدا بلند ہوئی، ارے میت کو لوٹ تو لو. تو اب سر سے خول اتارا اور امامہ اتارا اور قمیص کو کھینچا اور زیر جامہ کو کھینچا اور ایک نے انگوٹھی کو اتارنا چاہا. ہاں بجدل اس کا نام تھا. اس نے جب حسین کی انگوٹھی کو اتارنا چاہا تو انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی. اس نے ایک تیز خنجر نکالا اور حسین کی انگلی کو کاٹ دیا اور انگوٹھی اتار دی. اور اب لاش کو پامال کیا اور اب صدا بلند ہوئی، آؤ خیموں کو لوٹا جائے، آؤ خیموں کو لوٹا جائے. بس اب خیموں کو لوٹنے کی باری آئی. کسی کے ہاتھ علی اصغر کا جھولا لگا، کسی کے ہاتھ چادریں لگی جناب زینب کی، کسی کے ہاتھ جناب ام فروا کی چادر لگی. بس سب نے نیزے سے چادریں کھینچنا شروع کی اور اب آگ لگانا شروع کی. ہاں یہ غریبوں کی شام ہے نا، ہاں یہ اسیروں کی شام ہے، ہاں یہ قیدیوں کی شام ہے. جناب زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. مستورات اہل حرم جاتی ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد بستر علالت میں موجود ہیں اور اب سر پہ ردائیں جناب زینب کے نہیں ہیں، جناب ام کلثوم کے نہیں ہیں، جناب فروا اور لیلا کے نہیں ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد سے سوال کیا، اے سید سجاد، اے وقت کے امام، ہمیں یہ بتائیے خیمے میں جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں. سید سجاد کہتے امامت کا پہلا دن ہے اور مجھے یہ سخت فیصلہ دینا پڑا کہ خیمے سے باہر نکلیے، اللہ کی مشیت. یہ ہائے علی کی بیٹیاں خیمے سے باہر نکلی بے پردہ. اور اب ایسے میں ایک
راوی کہتا ہے ایک یزیدی بہت دیر سے آیا، اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں لوٹ کا سامان نہیں آیا تو چلو میں کچھ دیکھ لوں، شاید کچھ ہاتھ میں آ جائے۔ ایسے میں اس کی نگاہ پڑی جناب سکینہ کی طرف، جناب سکینہ کی طرف بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس کی نگاہوں میں جناب سکینہ کے چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے۔ ارے کیا حسین نے بڑے قیمتی گوشوارے پہنائے ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، جناب سکینہ نے کہا دیکھ تو گوشوارے لینا چاہتا ہے نا، میں تجھے دے دیتی ہوں خود اتار کے۔ بچی چھوٹی تھی، اس کو یہ خوف تھا کوئی اور آگے بڑھ کے اتار لے گا، اس نے گھوڑے سے اتر کے جناب سکینہ کو دبوچ لیا۔ جناب سکینہ نے ایک پھڑپھڑائی، کہنے لگی ارے میں حسین کی بیٹی ہوں، میں سید دادی ہوں، تو نامحرم ہو کے مجھے ہاتھ نہ لگا۔ ایسے میں جب سکینہ نے پھڑپڑانا شروع کیا، اس نے اتنے تماچے مارے کہ سکینہ نڈھال ہو گئی۔ اب جب نڈھال ہو گئی نا تو ایسے میں اس نے گوشواروں کو کھینچ لیا، کانوں سے اتارا نہیں، کھینچ لیا، اور اب جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگا دی۔ بچی بے ہوش کے ہونے کے قریب تھی، آگ سے ہوش میں آ گئی۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے سوال کیا اے جناب سکینہ کہیے تو دامن کی آگ بجھا دوں؟ کہا نہیں، میں دامن کی آگ خود بجھا دوں گی، بس تو مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ کہا نجف کا پتہ جان کے کیا کریں گی؟ کہا دادا مشکل کشا رہتا ہے، ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے، میں اس کو اپنی مشکل بتاؤں گی۔ اے میرے دادا دیکھیے آپ کی پوتی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ بس 2 جملے سن لیجئے، آپ رونے کے لئے تشریف لائے ہیں نا، بہت ظلم ڈھائے گئے، حسین نہ رہے نا، عباس نہ رہے تو اہل حرم پہ بہت ظلم ڈھائے گئے۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ لاشوں کے درمیان کہیں گم ہو گئی، مستورات آئیں، آنے کے بعد ان کو قید کیا جانے لگا، اماریوں پہ بٹھایا۔ آپ کو یاد ہے نا میں نے پڑھی تھی رخصتی پہلی محرم کو، کیسی اماریاں تھی، کیسے سوار تھے، کیسی سواریاں تھی۔ آج بن اماریوں کے، بغیر اماریوں کے، بغیر کجاوے کے، پشت پر، ننگی پشت پر ایسے اونٹوں پر بٹھایا جا رہا تھا جناب زینب و ام کلثوم کو، جن پر وہ سواریوں کی عادی نہیں تھی۔ ایسے میں جناب زینب نے سب کو ڈھونڈنا چاہا، ہاں اب عباس تو ہے نہیں، تو جناب زینب نے خود ہی ڈھونڈنا شروع کیا، اور اب ڈھونڈنے، رات کی تاریکی ہے، لاشوں کے درمیان جناب زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ بچی کو ایک مرتبہ دیکھا، ایک میت کے پاؤں کے پاس سوئی بھی ہے، بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا چلنے کی تیاری کرو، ہمیں اب چلنا ہے، اسیر کر کے ہمیں کوفہ لے کے جا رہے ہیں، آؤ ہم چلتے ہیں۔ کہا بیٹا آپ پاؤں کے پاس سوئی تھی، آپ کو کیسے پتا یہ حسین کا لاشا ہے؟ لاش کی پہچان 2 طریقوں سے ہوتی ہے، یا جسم پہ لباس ہو یا سر موجود ہو، نہ سر موجود تھا نہ لباس موجود تھا۔ کہا بیٹا آپ نے کیسے پہچانا بابا کا لاشا ہے؟ فرمایا میں تو نہ پہچان پا رہی تھی، مگر میتوں کے درمیان گزر رہی تھی، ایسے میرے باپ نے خود آواز دی، الیہ الیہ یا بنیہ، میری بچی ادھر آ جا، تیرا بابا ادھر ہے۔ کہا بیٹی آپ پاؤں کے پاس کیوں سوئی تھی؟ آپ پاؤں کے پاس کیوں سوئی تھی؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے، میں سینے پہ کیسے سوتی، میں پاؤں کے پاس سو گئی۔ بس آخری جملے، آپ رو چکے، کہیں سے پانی آیا، جناب حر کی زوجہ پانی لے کر آئیں، اور لانے کے بعد کہا اے جناب زینب پانی پی لیجئے، آپ بڑی پیاسی ہے، آپ بڑی بھوکی ہیں، پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے جناب سکینہ کی طرف بڑھایا، بیٹا آپ پانی پی لیجئے۔ کہا نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پی لیجئے، آپ بھی تو پیاسی ہیں۔ کہا نہیں بیٹا پہلے بچے پیتے ہیں، چھوٹے پہلے پیتے ہیں، بڑے بعد میں پیتے ہیں۔ سکینہ نے کوزہ آب لیا، مقتل کی طرف بڑھی، کہا پھوپھی اماں کہہ رہی ہے چھوٹے پہلے پانی پیتے، اذکار پانی آ گیا۔ ماتم حسین۔